قبلتي السنا والسنا. الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي. میں ہوں شاہد گنگن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن. آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر کسی کو مسئلہ ہے, اگر محبت میں ناکامی ہے, شادی کے آپ رکاوٹ سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اولاد کا مسئلہ ہے, کوئی کاروبار کی بندش ہے, کسی قسم کی ایسی کوئی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو استخارہ کروائیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے, لائیو کال کریں. ہمارے مہمان سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج آپ کو یہ بھی بڑا انتظار ہوگا کہ وہ اچھی سی ٹپس بھی ہمیں دیں گے اور پروگرام کے اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ وہ جلد از جلد آپ کو بتائیں. تو ناظرین آپ لائیو کال کر کے اپنا مسئلہ بیان کر کے اس کا حل معلوم کر سکتے ہیں. سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلتے ہیں سعد اختر صاحب کی طرف. جی سعد صاحب بتائیے کہ رمضان میں آپ نے کہا کہ چغل خوری یہ غیبت جو ہوتی ہے, آگے محمد اکرم صاحب تھے کالر بریک جانے سے پہلے, لیکن پھر ہماری کال جو بریک کا ٹائم ہو گیا, اب دوبارہ انہوں نے کال ملا دی ہے. محمد اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی اکرم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مسقط سے بات کر رہا ہوں. مسقط سے. تھوڑا اونچا بولیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. میری 40 سال عمر ہے. 40 سال آپ کی عمر ہے, ٹھیک ہے. آپ کے 40 سال. ہاں جی. جی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے اور والدہ کا؟ میری والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی, والد کا نام ہے غلام محمد. غلام محمد. اکرم صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا, میں اپنی طرف سے ہر کام سیدھا کرتا ہوں جی, لیکن میرا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ آپ کو بتا دیجیے کہ آگے کا میرا کیا مطلب کہ اچھا ٹائم آئے گا یا کیسا آئے گا, کس قسم کا کام, کس قسم کا کام, یعنی ہر قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرتے ہیں یا کسی کے دوست بناتے ہیں یا کسی کو کس طرح کا, جس طرح کا بھی سمجھتے ہیں, تو اگر لائن پہ مسئلہ جس کو بھی دوست کو مطلب کہ نیکی کیا وہ بھی بدی میں مطلب کہ میرے کو صلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کام کرتا ہوں لیکن سونے کو ہاتھ ڈال دیتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کی کال کا. سعد صاحب کی طرف چلتے ہیں. سعد صاحب کیا بتائیں گے؟ جی اکرم صاحب نے دوسری مرتبہ کال کی, پہلے ان کی کال کٹ گئی تھی بریک کی وجہ سے اور بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں سیدھا کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, جو کچھ بھی سیدھا کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں دوستوں کو اپنا بنانے کی, وہ بھی دغا دے جاتے ہیں. تو کیا بتائیں گے آپ؟ اکرم صاحب آپ دو چیزیں نا آپ نے, میں جو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس طرف توجہ دینی ہے آپ نے. نمبر 1 آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیں. 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کوئی پابندی نہیں ہے کہ فکس ٹائم ہے, یا ولیو یا نصیر, اول آخر درود پاک اور آمین ضرور کہنا ہے آپ نے. یہ آپ نے یا ولیو یا نصیر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ تسبیح کرنی ہے اور یہ چند دن کریں, انشاءاللہ امپرومنٹ ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اب امپرومنٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ ہمارے ساتھ نچلے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے پروگرام کے بعد. ابھی تو یہ آپ تصویر جو ہے یہ باقاعدگی کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہمارے ساتھ دبئی سے ہیں لیاقت صاحب. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لیاقت صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں لیاقت بول رہا ہوں. لیاقت صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. تھوڑا آواز بند کر, آواز بند کر دیں, کال ڈراپ ہو سکتی ہے. سر میرا کچھ جی آپ اس طرح کریں, اپنی عمر بتائیں, والدین کا نام بتائیں اور پھر مسئلہ بتائیں. میری عمر ہے 40 سال. جی 40 سال. والدہ اور والد صاحب کا نام؟ والد کا نام ہے صاحب الدین اور والدہ کا نام ہے سمبو. سمبو. والد صاحب کا صاحب الدین. صاحب الدین. ٹھیک. عمر آپ کی 40 سال, دبئی سے بول رہے ہیں. اچھا پوچھنا کیا چاہتے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا کاروبار بھی اور بہت پرابلم آنی ہے. اچھا جی. اور بیمار ہے نا, بس بیمار, جو کام کرتا ہوں وہ مشکل میں. بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کی کال کا, بہت شکریہ. جی صاحب ان کا لیاقت صاحب دبئی سے ہیں, کاروبار میں مسئلہ ہے, بیماری بھی ہے, آپ کیا بتائیں گے؟ جی شاہد صاحب کیا بتاؤں افسوس کے ساتھ کہ لیاقت صاحب آپ کو ہر حال میں
جو ہے وہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں کوئی اچھے جو ہے ان کا وقت آتا ہوا نہیں دیکھ رہا، میں ان کو پریشان دیکھتا ہوں۔ اچھا ہاں، اور یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے لیاقت صاحب، آپ چاروں کل جس وقت بھی ٹائم ملے ضرور پڑھا کریں، چاروں کل بار بار آیت الکرسی پڑھا کریں، اور ہمارے نچلے کے نمبر پر ضرور رابطہ کریں، یہ آپ کے لیے اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ صاحب کہتے ہیں نچلے دیے نمبر، لیکن نیچے جو نمبر ہوتا ہے وہ ٹی وی کا نمبر ہوتا ہے، ان کے نمبر جو ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں، جو ساتھ صاحب کے نام کے ساتھ موبائل نمبر نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، وہ نوٹ کر لیں۔ آپ اگر اسکائپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اسکائپ کا آئی ڈی بھی لکھا ہوا ہے، جو فری میں کال کرنا چاہتے ہیں وہ اسکائپ کے ذریعے بھی کال کر سکتے ہیں اور موبائل نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں۔ ساتھ صاحب آپ فرما رہے تھے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان میں بھی چغل خوریاں لوگ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، میں آپ کے سوال رمضان میں اور رمضان سے پہلے اس میں کوئی گناہ میں کوئی کمی بیشی ہے؟ نہیں، وہ اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ میں چھوٹی سی ریکویسٹ ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت نیچے نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے لینڈ لائن نمبر، یہ صرف اسپیسیفکلی ہمارے اس پروگرام کے لیے ہے۔ جب پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا تو اس نمبر پہ کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ پروگرام کے بعد آپ کو اگر رابطہ کرنا ہے تو جیسے شاید گمن صاحب نے فرمایا کہ وہ ان دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کرنا ہے، تو برائے مہربانی ان نمبرز پہ رابطہ کیا کریں۔ یہ ہمیں یہ شکایات آئی ہیں کہ یہ چینل کا نمبر ہوتا ہے ہمارے ڈی ایم ڈیجیٹل کا، تو لینڈ لائن پہ کال کرنے کا فائدہ اسی وقت ہے جب تک ہم یہاں آپ کے یعنی جو موبائل نمبرز ہیں وہ ان پہ کال کریں، موبائل نمبرز پہ۔ پروگرام کے بعد جو ہے آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین آپ کو بہت دفعہ کہا ہے کہ اگر کوئی کال کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں، کیونکہ ہمیں پتہ اسی وقت چل جاتا ہے جب کال آپ کرتے ہیں اور ٹی وی کا والیوم۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فون ٹی وی کے آفس میں کروں، ٹی وی کے آفس میں فون کروں اور اپنی آواز ٹی وی میں سنوں۔ السلام علیکم۔ جی وہی سلسلہ ہے کہ جی بہت شکریہ جس نے بھی کال کیا ہے، ہماری آواز آپ ٹی وی میں پہلے سن رہے ہیں تو پھر بعد میں بولیں گے۔ آپ جو بھی ہیں جس نے بھی کال کرنی ہے ٹی وی کا والیوم بند کر لے پھر کال کرے، تاکہ یہ جو آپ کی کال ہے ضائع نہ جائے، کٹ نہ جائے، کیونکہ بڑی مشکل سے کال ملی۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد حسن منگی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ محمد حسن صاحب، سر آپ کی آواز جو ہے نا ٹی وی میں بھی آ رہی ہے، مجھے پلیز اگر نہیں بند کر دیا ٹی وی کی آواز میں نے میوٹ کر دی۔ جی بہت شکریہ محمد حسن جی جی اسلام آباد سے۔ جی 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 سر آپ اپنی عمر بتا سکتے ہیں؟ 51 ایئر۔ 51۔ اور آپ والدین کا نام بھی بتا دیں۔ حسن بانو۔ حسن بانو، اور والد صاحب کا؟ عبد الحمید۔ عبد الحمید۔ جی حسن صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یار میری صحت کا مسئلہ ہے سب سے امپورٹنٹ، جی سر درد کا، باقی چھوٹے موٹے مسئلے تو ہر انسان کے لگے رہتے ہیں۔ ساتھ صاحب فرما رہے ہیں کہ سر درد کا آپ کو زیادہ ایشو ہے؟ کس کا؟ سر درد کا؟ سر درد نہیں ہے، بوجھ ہے، جو ایسا بوجھ ہے کہ خصوصی طور پہ ویسے سارا دن رہتا ہے، مگر جب نماز شروع کر لوں تو اس میں تو بالکل شروع ہو جاتا ہے۔ جی اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ معدے کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ مطلب ڈائبیٹکس بھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، بیماری کے علاوہ؟ بیماری کے علاوہ پوری زندگی جادو تعویذ بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے، بخشا نہیں ہے۔ اچھا یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ دوسرا ایشو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری عبادات کے اندر جو ہے نا، کوئی 5-7 سال پہلے تو میں باقاعدہ تہجد گزار آتا تھا، یہ ٹی وی پہ نہ ڈسکس کرنا، اچھا مگر وہ میری عبادات اور وظائف سے ہے نا وہ ختم ہو گئے، چھوٹ گئے، میری کمزوری اور باقی مسائل کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب۔ کیا صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کچھ آپ سے؟ حسن صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ میں تو صرف اتنا ہی پوچھوں گا پیار سے، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے، اور یہ جو سعد اختر صاحب ہے یہ تقریباً میری عمر کے آدمی لگتے ہیں، ریش مبارک بھی میری طرح کی ہے، اور مجھے چہرے وائز اچھے لگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ حسن صاحب، بہت شکریہ، اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے،
تو بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنا سارا کچھ بتا دیا. اب میں ساتھ ساتھ سے پوچھوں گا کہ ڈیپلی طور پہ اگر آپ ابھی سب کچھ ان کا کوئی حل بتا دیں تو حسن صاحب ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں, اور اگر بعد میں بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بتا دیں ان کا سارا مسئلہ. دراصل حسن صاحب نے اتنی سویلائز طریقے سے بات چیت کی کہ ایک تو یہ وجہ تھی میری ڈائریکٹ بات کرنے کی, مجھے اچھا لگا ان سے بات کرنا, اور دوسرا جو تھا میں ان سے بات کر کے بھی مجھے کچھ انفارمیشن مل جانی تھی. تو حسن صاحب آپ ایک تو وہم اپنی طبیعت سے نکال دیں. آج کے بعد آپ کے لیے میں اپنے ہاتھ بھی اٹھاؤں گا آپ کے لیے دعا کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہیلتھ ایشوز انڈاؤٹلی ہیں. آپ نے کہا کہ بوجھ, میں کہتا ہوں سر درد, اور یہ جو سر درد آگے خدا نخواستہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں. آپ یا ولی یا نصیر یا ولی یا نصیر کی تسبیح ضرور کیا کریں. نماز جیسا کہ آپ نے فرمایا پڑھتے ہیں, یہ بہت ہی اچھی بات ہے. آپ کوشش کیا کریں گے نزدیک ترین جو مسجد ہے وہاں چلے جایا کریں, وہ مزید آ جائے گا. اور اس میں مزید بہتری چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک ہمارے نچلے دیے گئے میرے نام کے ساتھ جو نمبر دیے چل رہے ہیں وہاں آپ رابطہ کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہم تفصیلاً بات کریں گے دوستوں کی طرح. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں تہجد گزار تھا بڑا, تو یہ چیزیں بھی چھوٹ گئی ہیں, اور شوگر بھی ان کو ہو گئی. میں خصوصی طور پہ دعا گا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کی ساری بیماریاں ختم کرے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں کرامت دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی کرامت صاحب, آپ کی عمر کتنی ہے؟ سیکنڈ ٹائم کرامت صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. ہاں ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. میرا عمر ہے 35. ٹی وی کا والیوم بند کریں, کم نہ کریں, کال ڈراپ ہو جائے گی. اچھا ایک چلیں جی آپ کال نہ جی اب بولیں. 35 ایج ہے. 35. آپ کے والد صاحب کا اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے اسکندر بیگم جی, اور والد کا نام ہے غلام حسین. اسکندر بیگم اور غلام حسین. جی دبئی سے بات کر رہے ہیں, اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ طبیعت بھی ٹھیک اور پریشانی ٹینشن رہتی ہے گھر پہ بھی اور ادھر بھی. نہیں, مجھے ان کی مسز کا نام چاہیے. گھر میں بھی, اور گھر کہاں ہے آپ کا؟ گھر والے جو کہاں رہتے ہیں پاکستان میں؟ پنجاب میں. نہیں, آپ شہر کا نام بتائیں. شہر میں سکھو کی منڈی. سکھے کی. اچھا سکھے کی منڈی میں. اور آپ کی مسز کا نام اور ان کی عمر کتنی ہے؟ اس کا نام ہے خاتون بیگم. خاتون بیگم. جی عمر ان کی 34. کرامت صاحب دبئی میں کس جگہ رہ رہے ہیں؟ دبئی دیرہ دبئی میں. ابرا اور دیرہ. جی بہت شکریہ کرامت صاحب آپ کی کال کا. کرامت صاحب بڑے پریشان ہیں جناب صاحب, اور گھر میں بھی پریشانی ہے. پاکستان فون کرتے ہیں تو ان کو ادھر سے بھی پریشانی ملتی ہے دبئی میں. میں کبھی کبھی اشارے میں بات کرتا ہوں تو ناظرین کہتے ہیں کھل کے بات کیا کریں. تو میں بتاتا ہوں کہ پہلی بات, جہاں نا اتفاقی آتی ہے نا تو وہاں ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے, یعنی ویکیوم بنتا ہے, خلا پیدا ہوتا ہے, وہاں تیسری طاقت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے, اس کو موقع ملتا ہے آنے کا. یہی کچھ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان مجھے واضح طور پہ نظر آتا ہے. تو اس لیے وہ جو اثرات جو کسی کے نہیں اثر کر سکتے تھے وہ بھی کر گئے ہوئے ہیں. کرامت صاحب آپ میری بات کو اگنور نہ کیجئے. میں آپ کو یہ بات اعلانیہ بتا رہا ہوں کہ اس کا توڑ کروانے کے لیے آپ کو ہم جو موبائل نمبر دیے گئے ہیں ان پہ رابطہ کریں, اور وقتی طور پہ آپ چاروں کل ریگولر بیسس پہ پڑھا کریں. چاروں کل اٹھتے جب ٹائم ملا پڑھ لیں. اور ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت پاکیزہ باوضو رہا کریں اور درود پاک پڑھیں. جی صاحب ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں, دبئی سے ہیں محمد رفیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفیق صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تو جی 54 ہے. جی, اور جی والدین کا نام, والد صاحب کا؟ والدہ کا نام نسیم بیگم ہے جی, نسیم اختر. جی. والد کا نام غلام مصطفیٰ جی. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میری ایک بہن ہے جی, تقریباً 6-7 سال پہلے ان کی شادی ہوئی ہے.
शादी से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, शादी के बाद जब अपने ससुराल गए हैं तो एक वहाँ तो शुरू दिनों में खाना खाने के लिए नजदीकी गाँव वहाँ गए कब्रिस्तान के पास से गुजर के, तो उसके बाद जब वो आई है तो उसको कोई जिस तरह से दौरे शौरे जो होते हैं वो पढ़ने शुरू हो गए, जैसे मिर्गी टाइप। 2 महीने के बाद बहन का नाम बताएं, आप बहन का नाम बताएं। बहन का नाम खालदा बीबी है। खालदा बीबी, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 35 साल के करीब है जी। 35 साल। उनके मियाँ का नाम, उनके शोहर का? उनके मियाँ का नाम खालिद है, मोहम्मद खालिद। जी रफीक साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो ये बता दें कि खालदा इस वक्त कहाँ रह रही हैं? खालदा इस वक्त ये फैसलाबाद के पीछे एक गांव है ठीकरी वाला, वहाँ रहती हैं जी। जी फैसलाबाद। जी बहुत शुक्रिया रफीक साहब आपकी कॉल का। जी साहब साहब आपको यकीनन समझ आ गई होगी सारे मसले की। रफीक साहब की बहन है, 6 साल पहले उनकी शादी हुई और कब्रिस्तान से गुजरते हुए जब गुजरी तो घर आके उनको कोई जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर इनको मिर्गी कहते हैं, लेकिन ये जो आमल हजरात इनको कहते हैं कि ये जो वो जिन्नात की एक कंडीशन होती है वो कैफियत हो जाती है। आप इस पर वो क्या करेंगे? देखिए मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप अपनी बहन के बारे में कंसर्न थे और परेशान होना भी आपका हक है, लेकिन ये कहना कि नहीं उनके कब्रिस्तान की वजह से असरात है, ऐसा नहीं है। बड़े अदब और माज़त के साथ आप खालिद साहब की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। मुझे उनकी तरफ कुछ शायबा कुछ शक है, तो उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट भी है। बहरहाल इसका हल ये है कि उनसे कहें अपनी खालदा बहन से, या आप ख़ुद हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। साहब जल्दी से आज की टिप। अच्छा, आज की टिप जो है 1 मिनट में। हाँ, हमारी जितनी भी माँ बहन बेटियाँ ऐसी जो कि चाहती हैं, हर एक औरत की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत नज़र आए, उसकी शक्ल सूरत प्यारी खूबसूरत अट्रैक्टिव हो, उसके लिए वो हज़ारों लाखों रुपया खर्च करती हैं और उसके लिए उनके खदोखाल चेहरा तब जाके कुछ संवरता है। फिर भी वो उनको लगातार अखराजात करना पड़ते हैं। क्यों ना मैं आपको छोटा सा एक दुआ बता दूं जिससे कई सैकड़ों बच्चियाँ से मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। आप सब बच्चियाँ जो सुन रही हैं उस जो मैं दुआ दे रहा हूँ उसको सुने और उसको पढ़ती रहा करें। जब शीशा देखें वो पढ़ें, मर्द भी पढ़ें, लेकिन बच्चियों के लिए मैं ख़ास तौर पर रिकमेंड कर रहा हूँ। वो दुआ है अल्लाहुम्मा अंता आसंता खल्क़िही फासिन खल्क़ी। मैं फिर पढ़ देता हूँ, अल्लाहुम्मा अंता आसंता खल्क़िही फासिन खल्क़ी। ये दुआ जब शीशा देखें ज़रूर पढ़ें, देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कितनी अच्छी और खूबसूरत तब्दीलियाँ आएंगी। जी बहुत शुक्रिया साथ साहब आपका। जी नाज़रीन, जिन लोगों की कॉल्स हमारे प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सकी वो मोबाइल नंबर पे आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। खुश रहिए और दूसरों का ख्याल रखिए। मंडे को फिर हाज़िर होंगे इस्तिखारा ऑनलाइन के साथ। शाहिद गुमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहिद गुमन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, बच्चियों का शादी का मसला है, बेटे की पढ़ाई का, कारोबार का मसला है, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी में नाचाकी है, कोई ऐसे असरात आपको नज़र आ रहे हैं, तो लाइव कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस्तिखारा करवाएँ। नाजरीन, हम ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर थे हमारे पास मोहम्मद मुख्तार, और उन्होंने कॉल की थी, लेकिन इसका मैं चाहूँगा कि हमारे पास साथ साहब कॉलर शामिल हो गए प्रोग्राम में, इनकी भी कॉल शामिल कर लेते हैं, फिर मुख्तार साहब का भी जवाब देंगे क्योंकि मुख्तार साहब बड़ा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने सवाल का। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से?
جی دبئی سے رضا حسین بات کر رہا ہوں. جی دبئی سے رضا حسین، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی عمر میری 33 ہو چکی ہے. جی والد صاحب اور والدہ کا نام؟ والد کا نام طالب حسین، والدہ کا نام صابرہ بی بی. صابرہ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بس کاروباری حالات کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور شادی اپنی کے بارے میں پوچھنا. شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ جی نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک کمپنی کے اندر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. جی آلریڈی میری پہلے جاب ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اگر یہ کہ میں اس جاب سے مطلب ہیپی نہیں، خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس سے بہتر آپ بہتر کی تلاش میں؟ ہاں جی بہتر کی تلاش میں ہوں. تو ایک زب لائن کمپنی ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں میں ٹرائی کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیسا؟ حساب کتاب ذرا جی چیک بہت کریں شکریہ کہ کسی قسم کا کوئی رضا صاحب. آپ ٹی وی کی طرف توجہ ہوں، آپ کو ابھی ہم اس کا آنسر دیں گے. سعد صاحب سے آپ کا بھی پوچھتے ہیں. جی سعد صاحب میں پوچھوں گا کہ مختار صاحب نے ابو ظبی سے کال کی تھی اپنے بھائی آفتاب کے بارے میں. وہ سعودی عرب میں، آپ کیا ان کے بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیے مختار صاحب نے اسپیسیفکلی کویشچن کیا تھا اپنی بھابھی اور اپنے بھائی کے بارے میں. تو مختار صاحب میرا اور شاہد گمر صاحب کا کمبینیشن اتنا پرانا ہے اور اتنا ساتھ ہے کہ میری بات کو یہ سمجھ لیتے ہیں. جب آپ کال کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ، آپ اپنا سوال، تو یہ بھی اب اتنے با علم ہو چکے ہیں کہ انہیں بھی اشارے اب ہو جاتے ہیں. تو یقین کریں، میں آفتاب صاحب کا جواب دینے سے پہلے فکرہ آپ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی اگنور نہ کریں. اگر آپ کو کوئی یعنی مختار صاحب کو بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مختار صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ابتدائی سٹیج پہ ہے. اچھا. ہاں، یہ ان کو اپنی بھابھی سے بڑا پیار ہے یا محبت ہے یا عقیدت ہے جو دیور بھابھی میں ہوتا ہے. لیکن میں ذرا محتاط طریقے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی طرف بھی توجہ دیں. اگر شک ہے تو ذرا اپنے سٹومک کی طرف دیکھیں، آپ کا سٹومک میدا کتنا ڈسٹرب ہے، کتنی تیزابیت اور ہے. اس کے لیے بہتر ہے ایک تو آپ خود ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، اور دوسرا جو ہے اس کے لیے چونکہ جو اپنے کوثر یاسمین اپنی بھابھی جو کینسر کی مریض ہیں ان کے لیے میں 2 سجیشن دوں گا. ایک تو ان کے پاس سورہ رحمان، قاری عبدالباسط مصر کے جو قاری ہیں، بغیر ترجمے کے ان کے سرہانے بار بار دن میں 4-5 مرتبہ سنائے. 20 منٹ اور 55 سیکنڈ ہے، 21 منٹ ان کو سنایا کریں. ان کی تکلیف میں نہ صرف افاقہ ہوگا بلکہ بہتری بھی ہوگی. اور ان کے مسئلے کے حل کے لیے آفتاب صاحب کے لیے ضروری ہے، آفتاب صاحب کے لیے ضروری ہے کہ یہ خوبصورت جوڑا ہنستا کھیلتا رہے. وہ ہمارے ساتھ نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. یہی سوال تھے نا؟ جی بالکل. مختار صاحب اور آفتاب صاحب کا. سعد صاحب رضا حسین نے دبئی سے کال کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کا مسئلہ ہے اور میں جاب کر رہا ہوں لیکن ایک کمپنی میں بھی، نئی کمپنی میں اس سے بہتر کی تلاش میں، اور دوسرا میری شادی بھی ابھی تک نہیں ہوئی، 33 ایئرز عمر ہو گئی ہے. اس کے بارے میں بھی بتا دیں. جی رضا صاحب دیکھیے، آپ کے جو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں ایک فرم سے دوسری فرم کی طرف، اس کے لیے آپ کو ایک میں تسبیح بتا رہا ہوں، وہ آپ کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی بتائی ہے. اول آخر درود پاک اور درمیان میں ایک تسبیح کرنی ہے، یا ولیو یا نصیر، یا ولیو یا نصیر. اور جہاں تک شادی کی آپ نے بات کی ہے تو آپ کے علم میں ایک نہیں بلکہ 2 رشتے آپ کی نظر میں ہیں یا آپ کی بزرگوں کی نظر میں ہیں. ان میں سے جو اچھا لگتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سجیشن دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ ہوگا کافی حد تک بہتریاں اور آسانیاں آ جائیں گی آپ کے ساتھ زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. صاحب بریک میں جانے سے پہلے ذکر کر رہے تھے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، لیکن پروڈیوسر صاحب نے کہہ دیا کہ کال پھر آ گئی ہے. جی کالر ہمیں مقدم باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ پروگرام میں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں ارشد محمود سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. ارشد محمود سعودی عرب سے. جی ارشد صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر صاحب 39. 39. والد صاحب اور والدہ صاحبہ کا نام؟ والد صاحب کا نام جمال الدین، والدہ صاحبہ کا نام امنہ بی بی. نورہ بی بی. نورہ بی بی
आमना बीबी, आमना बीबी। एमना बीबी। जी अरशद साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, जी। लेकिन औलाद नहीं है। ठीक है, छोटी गया था 3-4 महीने पहले। बीवी का नाम बता दें, बेगम, अपनी बीवी का नाम बीवी का बताएं। नाम सुगरा परवीन। सुगरा परवीन। सुगरा परवीन जी। सुगरा परवीन। जी। सुगरा परवीन। उनकी उम्र? उम्र उनकी 33। 33। पाकिस्तान में किस जगह रह रही हैं? मंडी बावलदीन। मंडी बावलदीन। जी बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपकी कॉल का। सऊदी अरब में आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं इस वक्त? जी अरशद साहब थे हमारे साथ सऊदी अरब से। साहब 10 साल हो गए इनकी शादी को और अभी तक औलाद नहीं। आप क्या बताएंगे, क्या वजूहात हैं और इसका कोई हल भी नज़र आ रहा है आपको? देखिए शायद गुमन साहब, मायूसी तो गुनाह है जी। और हमने ये डीएम डिजिटल के ज़रिए ये प्रोग्राम इसलिए या ये सारा कुछ मेला इसलिए नहीं सजाया हुआ। ये सारा कुछ फॉर्मेट हर चीज़ इसलिए है कि लोगों को हक़ाइक़ से आगाह भी करें और उनको उम्मीद दिलाएं। जी। मायूसी की तरफ लेके जाना हमारा मतम नज़र नहीं है। तो अरशद साहब आप जो है बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने दरमियान थोड़ी सारी ना जो तलखियाँ उनको में भी कमी लाएँ। जब आप आपस में जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो ज़रा अच्छे अंदाज से रहा करें और आप एक तस्बीह जो है वो करनी है आपने, या कबीरो या वदूद, या कबीरो या वदूद अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और हमारे निचले दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। शायद गुमन साहब औलाद एक बड़ी प्यारी चीज़ है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जिनके पास नहीं है उनसे पूछें, वो औलाद के लिए तरसते हैं। और जिसको 10-11 साल के बाद औलाद नसीब हो वो कितना खुशकिस्मत होगा। अब ये अरशद साहब जब हमें इस खुशखबरी के बारे में इतला देंगे तो शायद उनसे ज़्यादा हम खुश हो रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से और कुछ अर्से तक ये हमें, बल्कि मैं कहूँगा मुझे बेशक न करें, शायद गुमन साहब को ज़रूर शादी और औलाद के बारे में शायद गुमन साहब बड़े कंसर्न रहते हैं, तो लिहाजा मुझे ना बताइएगा, इन्हें बता दीजिएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि अरशद साहब को अच्छी खबर सुनाई है साहब ने कि अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं और बेहतर ये होगा कि अरशद साहब आप जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहे हैं नोट कर लें और इन प्रोग्राम के बाद साहब से रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। कौन साहब और कहाँ से? अजहर बात कर रहा हूँ दुबई से। अजहर साहब दुबई से बात कर रहे हैं। जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 38 है। 38। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई का? असद नाम है उसका। असद? जी। असद। उनकी उम्र? उनकी उम्र 33 ईयर है। 33। वो पाकिस्तान में है या दुबई में? दुबई में मेरे साथ ही होते हैं। जी। वालिद साहब और वालदा का नाम? वालिद का नाम अब्दुल रशीद है, वालदा का नाम नसीम। नसीम। जी। जी क्या पूछना चाहते हैं असद के बारे में? सर ये पूछना ये चाहता हूँ कि क्या नाम है उसकी 2-3 जगह मंगनी हुई है, 2 जगह से उसने इनकार कर दिया, 1 जगह से लड़की वालों ने कर दिया। ये क्या मसला है? कोई उसकी शादी वगैरह नहीं हो रही है? और इस वक्त कहीं बातचीत चल रही है उनकी? जी इस वक्त तो ढूंढ रहे हैं रिश्ता, कोई और ढूंढ रहे हैं आपको उसके लिए। जी अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्रोग्राम देखें, आपको अभी इसका आंसर मिलता है। जी साहब अजहर साहब थे, असद भाई है इनका और 33 ईयर्स 30 साल से ऊपर उम्र हो गई है और लेकिन परेशान बड़े हैं इसलिए कि मंगनी होती है टूट जाती है, कभी लड़की वाले जवाब दे देते हैं, कभी ये छोड़ जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? ये जो बात है वाकई कंसर्न वाली परेशानी वाली बात है। मेरी जब उम्र इससे 10 साल पहले यानी जब मैं 23 था तो मेरी वालदा ने क्या फाइनल डिसीजन दे दिया था कि यू विल गेट मैरिड वेरी सून। फाइनल हुक्म था, अब किसकी मजाल है उनके आगे बोले। तो जब शादी हुई तो माशाल्लाह मेरी बेटी डॉक्टर भी है, बेटा इंजीनियरिंग की तरफ, तो शादी वक्त पे हुई जानी बेहतर है। लेकिन 2 एलिमेंट हैं, इसको पॉजिटिव तरीके से आप अज़हर साहब सोचिएगा, नेगेटिव ना लीजिएगा। इस पे कोई खुदा न खास्ता असरात नहीं हैं, लेकिन असद अज़ खुद जो है वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, वो बात से फिरता रहता है। तो उसको काबू में लाने के लिए कुछ अमलियात की ज़रूरत है
اور یہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ بعض کو تو میں تسبیحات بتاتا ہوں، اس پہ تسبیحات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسد تو خیر نہیں کرے گا میرا نہیں خیال، لیکن ان کے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بندہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر پروگرام کے بعد رابطہ کر اظہر صاحب بھی کر سکتے ہیں. ہاں اظہر صاحب بھی کر سکتے، آپ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا تھا لوکل کال ہے تو یہاں سے وہ کر لیں. اگر آپ کو اتنا پیار ہے تو آپ ان سے ان کے بارے میں ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر پروگرام کے بعد رابطہ کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ساتھ ساتھ میں پوچھوں گا کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شادی کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور جتنی ہماری اوسط عمر جا رہی ہے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں 60 کے اوپر نیچے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں بگ پارڈن، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم نے لاسٹ پروگرام میں نا بات چیت کی تھی کہ لوگ جہیز کے چکر میں یہ کرتے ہیں. ہمارے پروگرام سے متاثر ہو کے میں نام نہیں لوں گا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ نام نہیں لوں گا. مجھے پرسنلی ایک شخص نے کال کی، وہ اس وقت یہاں ایک بہت بڑے افسر ہیں، لاہور میں ان کی پوسٹنگ ہے، بہت بڑے افسر ہیں اور بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں. اور وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میری خواہش تھی کہ میرا بھرا ہوا گھر ہے، نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ وہ میری خواہش تھی کہ مجھے اچھا سارا کوئی پلاٹ یا گھر یہ چیز دے دی ہے. وہ کرتے کرتے ہی ان کی عمر 35 سے اوپر ہو چکی تھی. اس تلاش و تگدو میں ترقی کرتے جا رہے ہیں اور اصل ایشو سے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کے پروگرام سے دیکھنے اور متاثر ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس رمضان ختم ہوتے ہی انتہائی سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح کروں گا. رشتے تو بہت ہیں میرے لیے، صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے نکاح میں ضرور تشریف لائیے گا. تو میں نے کہا کہ جناب تشریف کا لانا، میں نکاح خود پڑھ دوں گا. خوشی کی بات ہے کہ آپ نے، تو یہ ایک ہیلدی فیڈ بیک ہے ہمارے لیے کہ لوگ پروگرام کو دیکھتے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن ایک بہت سارے لوگ تو 16-17 سال کی عمر میں بھی شادیاں کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی بعد میں الجھنوں کا شکار ہوتی ہیں. اور 20 سے 25 سال کی عمر میں شادی کی ایک موزوں عمر ہوتی ہے، اور شادی کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے اور اولاد کو پڑھانا، پھر ان کو ان کی تعلیم مکمل کر کے اس کے بعد ان کی شادیاں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے جب بچے ہوتے ہیں تو جو والدین ہیں وہ تو 60 پہ پہنچے ہوتے ہیں. ہم بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر. جی یہ ایک پیریڈ ہے کہ آپ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ پہلے اولاد پیدا کی، شادی ہوئی، اولاد پیدا کی، اس کو آپ نے پالا، اس کو تعلیم دلوائی، اس کے بعد آپ نے اس کی شادی کی. جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 40-50 کے اس کے درمیان ہوتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں. اور بہت سے والدین، اور جو والدین ماشاءاللہ جن کے 8-10 بچے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک لائن لگی ہوتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ سلسلہ. تو اس پہ بات مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام جی کون صاحب اور کہاں سے؟ مقبول بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی مقبول آزاد کشمیر سے. کون سے شہر سے؟ جی کس شہر سے؟ میں آزاد کشمیر سے مظفر آباد سے. مظفر آباد. جی مقبول صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے جی 52. جی مقبول صاحب آپ کی والدہ اور والد صاحب کا نام کیا ہے؟ والد صاحب محمد عزیز خان مرحوم. جی کیا نام ہے؟ محمد عزیز خان. جی والدہ بگی بیگم. کیا نام؟ بگی بیگم. فقیر بیگم. جی BUGI بگی بیگم. جی بگی بیگم. اچھا ٹھیک ہے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میں کوئی 4-5 سال سے پریشان ہوں، کوئی کام بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور کوئی؟ مجھے بس یہی پتا کرنا ہے کہ کچھ میرا آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے ہوں گے یا نہیں. جی بہت شکریہ جی مقبول صاحب، خوش رہیے. 52 ایئرز آپ کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید لمبی عمر عطا کرے. مقبول صاحب کے بارے میں صاحب کیا بتائیں گے آپ؟ مقبول صاحب کے بارے میں یہ بتاؤں گا بڑا مختصر سا کہ کل آپ ظہر کی نماز پڑھیں بڑے شوق کے ساتھ اور دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کل کچھ مانگیے گا ظہر کی نماز کے بعد، جو چاہے مانگے اللہ تعالیٰ سے، جائز جو دل کرتا ہے مانگے. اور اس کے بعد جو اچھے اثرات آئیں، خوش قسمت ہیں جن کو میں کبھی کبھار یہ بات کرتا ہوں. جب آپ کل شام کو، کل رات کو جب آپ کمفرٹیبل اور خوشیاں محسوس کریں، اپنے اندر بہتریاں محسوس کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے کچھ عطا کیا ہے، تو پھر کل ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں کال کیجیے گا.
پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کیا کیا منتظر ہے. اور ہمارا نچلے دیے والا نمبر بھی نوٹ کر لیں, اس پر رابطہ بھی کر لیجیے. ہو سکتا ہے کل کال نہ ملے, پرسوں کال نہ ملے, تو آپ نمبر نوٹ کر لیں. جی سعد صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا انشاءاللہ. جی ناظرین کل پھر تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہد گمون کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.